کہ وہ ایک بادشاہ ہوتا تھا دقیانوس، یمن کے کسی سدن عربیہ کے اندر. تو وہ بڑا لمبا قصہ ہے. وہ چاہتا اس کی جو سلطنت کھڑی تھی وہ جادو پہ کھڑی تھی. وہ کھڑے تھے جادو پہ، ان کی سلطنت کھڑی تھی. تو وہ چاہتا تھا کہ میری سلطنت قائم رہے تو میں اپنے ہاؤس کے اندر جادوگروں کی بینچ کو اور سٹرونگ کروں. تو اس نے ایک بچے کو کہا کہ تم جا کے جادو سیکھا کرو، میرا جو خاص سلطنت کا ٹاپ کلاس بلیک میجیشن ہے. تو جب وہ اس کے پاس جانے لگا اور جادو کا علم اس بڑے ماہر نے اس بچے کو، جو بادشاہ کا آگے اس نے جو بھی رتبہ لینا تھا، تو وہ اس کے پاس جاتا اور رستے کے بیچ میں ایک اسے راہب مل جاتا. اور وہ اس دور کا مسلمان تھا اور توحید پر تھا اور موحد تھا. اور سیرت کے باب کے اندر جب ہم پڑھتے ہیں تو جب کانسٹنٹین جو تھا، جو بادشاہ تھا روم کا، جب اس نے عیسائی مذہب کے اندر تحریفات اور بدعات کا انٹروڈکشن کرایا، جو پہلے عیسائیت جو عین توحید پر کھڑی تھی، تو اس وقت اس کمبینیشن کے بعد اس نے موحد عیسائیوں کو وہاں سے باہر نکالا تھا. تو وہ سکیٹرڈ ہو گئے تھے. تو ان میں سے کچھ پرشیا چلے گئے تھے فارس کی طرف، اور ان میں سے کچھ جو تھے وہ یہ سدن یمن کی طرف آ گئے تھے. تو یہ بھی انہی توحید والے دین کا عیسائی تھا جو وہاں پر چھپ کے اپنے توحید کا پریکٹس کر رہا تھا، شریعت اسلام کی اس ٹائم پہ پریکٹس کر رہا تھا جو عیسیٰ علیہ السلام سے آئی ہوئی تھی. اور اس ٹائم پر they were waiting for the last prophet، وہ آخری زمان نبی محمد ابن عبداللہ العربی القریشی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کا انتظار کر رہے تھے. تو وہ کہیں بیٹھا ہوا تھا، بچے کو ایک دن طریق میں وہ مل گیا. جب وہ بچہ اس کے پاس گیا اور بچے نے اس سے تھوڑا علم حاصل کرنا شروع کیا، تو اس راہب نے بھی جو مسلمان تھا، توحید پر تھا، اپنا دین اس کو دینا شروع کیا. تو وہ بچہ ادھر سے علم حاصل کرتا جادوگر کا تو لیٹ ہو جاتا راہب کے پاس، راہب سے علم حاصل کرتا تو لیٹ ہو جاتا جادوگر کے پاس. ان دونوں کو ڈیل کرنے میں، مہلانے میں بھی وہ لیٹ ہو جاتا. تو اس نے ایک دن پوچھا راہب سے کہ میں اس سچویشن سے کیسے نکلوں. اس نے کہا جب تو وہ بہرحال جادوگر کے پاس جاتا تو وہ کہتا مجھے بادشاہ نے روک لیا تھا، بادشاہ کے پاس جاتا تو کہتا مجھے جادوگر نے روک لیا. اور ان دونوں کے بیچ میں جو ٹائم سلاٹ تھی وہ اس کو اس عالم کے پاس وقت گزارتا اور اللہ کا دین سیکھتا. بہرحال ایک دن رستے میں حدیث کے الفاظ ہیں کہ وہ ایک بہت بڑی ٹریفک جیم ہو گئی، اور الفاظ جو اس روایت میں نا وہ ہے ایک بہت بڑا جانور تھا، جس کی وجہ سے نا وہاں کے لوگ یہاں پا رہے تھے نا. تو اس پر بعض لوگوں نے ڈائناسور تو نہیں ہم کہیں گے اس کے اوپر، بعض لوگوں نے اس پر یہ لکھا ہے کہ یہ بہت بڑا جانور تھا اس دور کا. تو اس نے اللہ کا نام لیا اور اللہ کے اسم اعظم کا اس نے کوئی نام لیا جو توحید وہ سے سیکھ رہا تھا، اسماء و صفات کی. تو کہا کہ اللہ کے نام سے اگر راہب کا علم ٹھیک ہے تو میں راہب کے علم سے اس کو ہٹانے کی کوشش کرتا ہوں جو توحید ہے، اور اگر جادوگر کا علم ٹھیک ہے تو میں کالے جادو سے اس کو ہٹانے کی کوشش کرتا ہوں. اس نے اللہ کا نام لیا اور وہ جانور ہٹ گیا. تو اس کا علم اب یقین کی کیفیت تک پہنچ گیا. یہ قصہ جب اس نے راہب کو سنایا اور راہب نے یہ سمجھا کہ بھائی اب اس کی توحید اور اس کا عقیدہ اتنا راسخ ہو چکا ہے کہ یہ اللہ کا نام لیتا ہے اور کام ہو جاتا ہے. توحید کی اتنی پاور اس کے عقیدے میں آ چکی ہے، اب اس پر امتحان آئے گا. ہم حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ. اللہ کہتا ہے، فرماتا ہے قرآن میں، کیا تم نے یہ گمان کیا ہے کہ تم لوگ ایویں جنت میں چلے جاؤ گے ایسے ہی، اور تمہارے اوپر وہ نہیں آئے گا جو زلزلے اور بڑی بڑی بلائیں جو بھیجی ہم نے تم سے پہلے لوگوں پہ، اور اس حد تک کہ وہ لوگ کہہ بیٹھے کہ مدد کب آئے گی. لانگ سٹوری شارٹ عدیل زئی، جب وہ بچے نے یہ بات بتائی تو راہب نے کہا اب تجھ پر امتحان آئے گا، جب نام آئے گا نا تو مجھے نہیں بتانا،
میرا نام مت لینا کہ تم مجھ سے ملتے ہو۔ ایسا ہی ہوا، وہ محل میں ایک دن کچھ لوگ بیمار تھے، اس نے اس بیمار کا علاج کیا، اللہ کے نام سے علاج کیا، اللہ نے اس کو شفا دے دی۔ بادشاہ کو پتہ چلا بھئی یہ تو بڑا پاورفل ہو گیا، تو بادشاہ نے اس بچے سے جب بات کی تو پتہ چلا اس کے منہ سے نکل گیا کہ یہ تو بادشاہ نے کہا کہ تیرے اس کالے جادو کی وجہ سے بڑی ترقیاں ہو رہی ہیں تیری۔ اس نے کہا نہیں نہیں، میرے کالے جادو کی وجہ سے نہیں، میں نے یہ سیکھی، یہ اللہ کی مدد سے، اللہ کے حکم سے اور اللہ کے علم سے ہوا۔ تو جب اس نے اللہ کا نام سنا تو کیونکہ وہ الوہیت اور ربوبیت کا دعویٰ کرا ہوا تھا، وہ کہتا تھا کہ میں خدا ہوں، اور اللہ اور اسلام کا نام لینا وہاں پر ناجائز تھا، حرام تھا، تو اس نے اس بچے کے اوپر 3 قتل کی اٹیمپٹس کی۔ ایک دفعہ فوج کے ساتھ بھیجا کہ اسے پہاڑ سے پھینکنے کی کوشش کرو۔ اس نے اس ٹائم پر وہ دعا پڑھی جو میں سب کو یہاں سکھانا بھی چاہوں گا آج کے آپ کے سیشن میں۔ جب وہ پہنچا اس نے ایسی دعا کی، آپ اگر یہ پڑھ دیں گے تو بڑے سے بڑے طوفان بھی مسلمانوں کے اوپر ٹل سکتے ہیں۔ اللہم اکفنیہم بما شئت، اے اللہ تو کافی ہو جا جتنا تیرے مطابق ہے، جو تو چاہتا ہے۔ جب اس نے اللہ پر بات رکھ دی، جیسے حسبنا اللہ و نعم الوکیل وہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا، تو وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی، یہاں پر پہاڑ ہلا، فوج مر گئی ساری، یہ واپس آ گیا۔ دوسرا وفد بھیجا، دوسرے وفد کے اندر وہ سمندر میں لے کے گئے اس کو ڈبانے کے لیے۔ جب وہ پانی کی کشتی میں گئے اس نے پھر یہ دعا پڑھ دی، اللہم اکفنیہم بما شئت، اللہ تو کافی ہو جا جتنا تو چاہتا ہے، جتنا تیرے لائق ہے، جتنی تیری شان ہے۔ پانی میں تو گیا نہیں آئی، سب مر گئے، پھر واپس آ گیا۔ تو جب اس بچے کو نہ مار سکا وہ بادشاہ، اور اتنا ڈیسپریٹ ہوا اور ولنریبل ہوا، اور اب اس کا عقیدہ بھی ٹوٹ گیا اور اس کا یقین بھی ٹوٹ گیا، تو اس نے ڈیسپریشن میں بچے نے کہا میں تجھے بتا سکتا ہوں تو نے مجھے کیسے مارنا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ایک میدان کے اندر تو یہ کام کرے گا، اور اس پہاڑ اور اس درخت کے نیچے یا ٹیلے کے اوپر میں جہاں پر بھی ہوں گا وہاں پر میں کھڑا ہو جاؤں گا، اور ساری قوم کو تو نے بلانا ہے، میں تجھے میرے قتل کا فارمولا دے دوں گا۔ ساری قوم آ گئی وہاں، وہ ساری قوم جس میں اللہ کا نام لینا جرم تھا، جہاں اس نے اپنے اللہ ہونے کا دعویٰ کیا ہوا تھا، تو اس نے یہاں پر اس کو بتایا کہ اب جب سب آ گئے تو اس نے کہا کہ اب تو نے یہ کلمات پڑھنے بِاسْمِ رب ھذا الغلام، یا کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں اس غلام کے، اس بچے کے رب کے نام سے تجھ پہ تیر چلا۔ تو جب دقیانوس کے اپنے منہ سے اللہ کا نام نکلا، تیر نکلا اور وہ بچہ شہید ہو گیا، اس کی کنپٹی پہ لگا، تو قوم نے دیکھا کہ اصل رب تو اللہ ہے، یہ نہیں ہے۔ پوری قوم مسلمان ہو گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب پوری قوم توحید پر آئی اور شرک کو چھوڑ گئی تو اس نے دیکھا یہ تو گیم ہی الٹی ہو گئی، یہ تو اپنی شہادت دے کے پوری قوم کو دین حق پر لے آیا۔ تو اس نے ٹرینچز کھدوائیں، اخدود، سورہ بروج اس لیے نازل ہوئی تھی، اس نے ٹرینچز اور ڈچز کھدوائیں، اور یہ مشہور ترین واقعہ ہے جو عرب میں بڑا معروف رہا، اور اللہ نے قرآن میں بھی اسے نازل کیا۔ اس نے ان ڈچز میں آگ جلوائی، اور اس نے سب کو کہا اگر تم نے اسلام کو نہیں چھوڑا تو میں تمہیں زندہ جلا دوں گا۔ سب کے سب ایک ایک کر کے ان ٹرینچز میں اترتے گئے، وہ جلاتا گیا، مسلمان جلتے گئے، بھنتے گئے، جلستے گئے اور شہید ہوتے گئے۔ ایک عورت اس ٹائم پر آخری وقت اپنے بچے کے ساتھ چھلانگ لگانے سے پہلے تھوڑی سی پریشان ہوئی، تو کہتے ہیں نا 3 بچے معجزے کے طور پر بولے تھے، ایک عیسیٰ علیہ السلام، دوسرا یہ بچہ، اور تیسرا ایک اور بچہ ہے حدیث میں آتا ہے، جنہوں نے اس وقت معجزے کے طور پہ بولا تھا جب کوئی نہیں بول سکا تھا۔